درس قرآن سلسلہ نمبر 4 سورہ بقرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ترجمہ: اور ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا، کوئی ہے جو اس کو سمجھ کر پڑھے۔ تمام تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس رب العالمین کی جو دونوں جہاں کا خالق و مالک ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو زندگی اور موت دینے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کی جو عزت و ذلت دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ لاکھوں درود اور لاکھوں سلام پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر پاک درود و سلام کی۔ جیسا کہ میرے چینل تہنیت القرآن میں سلسلہ نمبر 4 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 اور 18 کی تفسیر بیان کی گئی تھی، اور آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں بیان کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ ترجمہ: یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں، گرج اور چمک ہے، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس سے پہلی آیت میں منافقوں کی ایک کہاوت بیان کی گئی تھی، یہ انہی کی دوسری کہاوت ہے۔ اس میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ وہاں تو آگ جلا کر روشنی حاصل کرنے کا ذکر تھا، اور یہاں بجلی سے ملنے کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 17 میں تو معمولی وحشت اور خوف کا ذکر ہوا تھا، اور اس آیت میں سخت گھبراہٹ اور پریشانی کا ذکر بیان ہو رہا ہے۔ شان نزول: منافقوں میں سے 2 شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے مشرکین کی طرف بھاگے۔ راستے میں بارش آ گئی جس کا اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے۔ اس بارش میں سخت گرج اور چمک تھی، تو ان منافقین کا یہ حال ہوا کہ جب گرج ہوتی تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے کہ کہیں ان سے ہمارے کان نہ پھٹ جائیں، اور جب چمک ہوتی تو چلنے لگتے، اور جب اندھیرا ہو جاتا تو ٹھہر جاتے۔ تو یہ منافقین آپس میں کہنے لگے کہ شاید اس گناہ سے ہم پر مصیبت آئی ہے، خدا خیر سے سویرا کر دے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس جا کر ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر فضل فرمایا اور مصیبت سے نجات دی، تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا کہ سچے مسلمان بن گئے اور پھر اسلام پر صحیح معنوں میں قائم رہے۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس واقعے کو منافقین کے لیے کہاوت بنا دیا۔ تفسیر:
او عربی زبان میں شک کی جگہ استعمال کرتے ہیں، جیسے اردو میں یا۔ مثلاً کہا جائے کہ زید آیا تھا یا عمر، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ شک سے پاک ہے، اسی لیے اس او میں چند احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ ہو سکتا ہے یہ اختیار کے لیے ہو، مثلاً جیسے کہا جائے کہ بس میں یا ریل میں آ جاؤ، تمہیں اختیار ہے، جس میں چاہو آ جاؤ۔ ایسے ہی یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمان، تمہیں اختیار ہے کہ تم منافقوں کے لیے پہلی کہاوت بیان کرو یا دوسری۔ کسیبن، جس کے معنی ہے اترنا، جھکنا، ارادہ کرنا یا سر جھکانا، کیونکہ کسیبن سیب سے بنا اور سیب سوب سے بنا، لہٰذا یہاں سیب سے مراد تیز بارش ہے، کیونکہ یہ اوپر سے گرتی ہے، یا اس سے مراد بادل ہیں، کیونکہ یہ بھی نیچے جھک کر برستا ہے۔ من السماء، من السماء سما سے بنا اور سما سمو سے بنا، جس کے معنی اونچائی یا بلندی کے ہیں۔ آسمان کو سما اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اونچا ہے، اور بادل کو بھی سما کہتے ہیں۔ یہاں یا تو آسمان مراد ہے یا تو بادل، اگرچہ بارش اوپر سے ہی برستی ہے۔ فیہ ظلمات، فیہ کی ضمیر سیب کی طرف لوٹتی ہے۔ اگر اس کے معنی بادل کے ہوں تو اس پورے لفظ کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اس بادل میں بہت تاریکیاں ہیں۔ اگر اس کے معنی بارش کے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس بارش میں بہت تاریکیاں ہیں، اور دونوں ہی صحیح ہیں۔ اور چند تاریکیاں یہ ہیں: بادل کی تاریکی، تیز بارش کی تاریکی، رات کی تاریکی اور چاندنی نہ ہونے کی تاریکی۔ ورعد و برق، رعد بادل کی آواز اور برق اس کی چمک کو کہتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ یہ چیزیں بارش میں سے ہیں تو بھی صحیح ہے، کیونکہ ان دونوں کا اور بارش کا تعلق بادل سے ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ یہ دونوں بادل میں سے ہیں تو بھی بالکل ظاہر ہے اور صحیح ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک دفعہ کچھ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ رعد اور برق چیز ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رعد فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو ہانپتا ہے، اور وہ فرشتہ شہد کی مکھی کے برابر ہے، مگر اس کی قوت کا عالم دیکھو کہ وہ بادلوں کو ہانپتا ہے۔ اور بادل میں جو گرج ہے یہ آواز فرشتے کی تسبیح کرنے کے ہیں، اسی لیے اس کی آواز کو سن کر تسبیح پڑھنی چاہیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بادل کی کڑک اور گرج سن کر یہ پڑھے سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکتہ من خیفتہ وہو علی کل شیء قدیر، تو وہ شخص بجلی گرنے سے انشاءاللہ تعالی محفوظ رہے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر اس پر بجلی گر جائے تو اس کی دید دینے کو تیار ہوں، یہ عمل نہایت مجرب ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اس پورے لفظ کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کڑک کی آواز سن کر اپنے پورے کانوں میں لگاتا ہے، نہ کہ پوری انگلیاں، لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی پوری انگلیاں کانوں میں ڈالتے ہیں، یا یہ کہ انگلیوں سے پورے ہی مراد ہیں، یا یہ مطلب ہے
کہ وہ خوف کے مارے ساری انگلیاں کانوں میں ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ من الصواعق، صواعق صاعقہ کی جمع ہے۔ صاعقہ اس گرنے والی بجلی کو کہتے ہیں جو کسی چیز پر گر کر اس کو جلا ڈالتی ہے، یعنی وہ لوگ بجلی گرنے کے اندیشے سے اپنے کام بند کر دیتے ہیں۔ حذر الموت، حذر کے معنی ہے ڈر اور پرہیز یا بچنا۔ یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں، یعنی موت کے ڈر کی وجہ سے یا موت سے بچنے کے لیے۔ واللہ محیطٌ، اس کے لفظی معنی ہیں کہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، کیونکہ محیط احاطہ سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں کسی چیز کے آس پاس اس طرح گھیرا ڈال لینا کہ وہ بالکل درمیان میں آ جائے، اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ناممکن ہے، کیونکہ وہ جگہ وغیرہ سے پاک ہے۔ اسی لیے محیط وغیرہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور قدرت ان کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی کوئی چیز اس کے علم اور قدرت سے بحال نہیں۔ بالکافرین، بالکافرین سے یہ مقصود نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم صرف کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، نہ کہ مسلمانوں کو، وہ تو سب کو محیط ہے، لیکن یہاں کافروں کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے، اسی لیے انہی کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ خلاصہ تفسیر، اس آیت میں جو منظر بیان کرا گیا ہے وہ ان مناظر میں سے ہے جہاں قدرت اپنے پورے جاہ و جلال کا مظاہرہ کرتی ہے، جسے دیکھ کر انسانی فطرت کی بے پناہ قوت اور اس کے مقابلے میں اپنی بے بسی کو شدت سے محسوس کرتا ہے۔ ایسے مناظر میں چڑھتے پانی کا بھرا ہوا سمندر، طوفانی ہواؤں کا پیدا کرتا تلاطم، جب پہاڑ سی موجیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ کائنات کا آخری لمحہ آ پہنچا ہے، جیسے ہلتی ہوئی زمین کے فلک پوش عمارتوں کو زمین بوس کرنے والے جھٹکے۔ لیکن یہاں جو منظر پیش کیا گیا ہے وہ موضوع سے کامل مناسبت رکھتا ہے اور سابقہ آیتوں کا سلسلہ بدستور قائم ہے۔ اندھیرے کے مسافر کی بات چلی تھی جس نے آگ جلائی تاکہ معلوم کر سکے کہ وہ کہاں ہے اور اس کے آمنے سامنے کیا کچھ ہے۔ پہلے والی آیت میں آگ کی روشنی کی بات تھی، اس آیت نمبر 19 میں اب بات اور طرح کی روشنی کی ہے۔ یہ روشنی فطرت کی دو مقابل توانائیوں کے تصادم سے پیدا ہوتی ہے، یکایک ایسی تند و تیز کہ کچھ وقت کے لیے آنکھوں کو حیران کر دیتی ہے، ایسی کڑک کے ساتھ روشنی لاتی ہے جس سے بڑے بڑوں کے دل دہل جاتے ہیں۔ ان منافقوں کا مقدر ان لوگوں کے جیسا ہے جو ایسے طوفان برق و بارہ میں پھنس جاتے ہیں، آس پاس کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ہوتی، جیسے سنسان ویران راہ پر چلنے والا مسافر دل کا خوف کم کرنے کے لیے چمک کے خوف سے آنکھیں بند کر لیتا ہے اور گرج کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتا ہے، ویسے ہی یہ منافق ہیں، یہ آنکھیں اور کان بند کر کے سمم بکمن ہو کر سمجھتے ہیں کہ آئی بلا ٹل گئی، لیکن یہ منافق بے شعور ہیں، نہیں جانتے کہ اللہ نے انہیں گھیرے میں لے رکھا ہے اور یہ گھیرا لمحہ با لمحہ تنگ سے تنگ تر ہوتا جا رہا ہے اور ان کے پاس اپنے معین کردہ عذاب سے بچنے کی کوئی سبیل نہیں، فرار کی سب راہیں ان پر بند کی جا چکی ہیں۔ اسی مختصر خلاصے تفسیر کے ساتھ آیت نمبر 19 کا اختتام کرتے ہیں، ورنہ لکھنے کو اور بیان کرنے کو بہت کچھ ہے،
زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک بھی باب پورا نہ ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے رمضان المبارک کے صدقے ہم پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، تیرے اختیار میں ہے، تو سب کچھ ہے، تو ہمیں اس طرح نواز کہ شکر کے سوا لب پہ کوئی دعا نہ رہے، تجھ سے مانگ کر ہم کبھی محروم نہ رہیں۔ اے مالک و مولا، تو ناممکن کو ممکن کرنے والا اور ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ تجھ سے دلی خوشی کا سوال ہے، اپنی شان کے مطابق عطا فرما جس شان کا تو مالک ہے۔ ہمارا یہ بیان کرنا اور آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔